الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين۔ آج سے ہم انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر حجت الاسلام زین الدین امام غزالی علیہ الرحمہ ان کا ایک یہ رسالہ ہے مختصر سا، اور اصلاً تو یہ امام صاحب کی جو تصنیف ہے فارسی میں کیمیائے سعادت، یعنی امام صاحب کا جو شہرۂ آفاق کام ہے جس کو اصطلاح میں میگنم اوپس کہتے ہیں، وہ تو احیاء علوم الدین ہے۔ وہ کتاب تو بہت بڑی کتاب ہے، یعنی اپنے حجم میں بھی بڑی ہے، مرتبے میں بھی بڑی ہے، اور ایک لحاظ سے آپ دیکھیے کہ ایک خاص ترتیب سے امام صاحب نے بہت سی جیسی اہم چیزیں اس میں جمع کر دیں۔ احیاء آپ کو معلوم ہے کہ 4 ربع ہیں، اس میں 4 کوارٹرز ہیں، رب العبادات ہیں، رب العادات ہیں، رب المہلکات ہیں، اور پھر رب المنجیات ہیں، اور ہر کوارٹر میں، ہر ربع میں 10 کتابیں ہیں، تو ضخیم کتاب ہے۔ تو یہ بات معروف ہے کہ امام صاحب نے گویا اسی کتاب کی ایک تلخیص، اس کا ایک ایوریجڈ ورژن کہہ لیں، فارسی میں تصنیف فرمایا، کیمیائے سعادت کے نام سے، بہت معروف کتاب ہے۔ اور جیسے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت روزمرہ استعمال کی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی جو بہشتی زیور ہے اور پھر بہشتی گوہر ہے، کچھ تو اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں کہ جو عمومی فائدے کی کتابیں، جیسے عربی ہی میں بہت اختصار کے ساتھ ایک اور چیز بھی امام صاحب کی پائی جاتی ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ کی بھی تصنیف ہے اس نام سے، الاربعین فی اصول الدین، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ 40 جو ہے وہ حصے موجود ہیں۔ تو یہ میرا خیال تھا کہ شاید یہ مستقل رسالہ ہے کوئی، امام صاحب نے عربی میں تصنیف فرمایا، لیکن جب بات اور چھپتا بھی ہے، یعنی الگ سے کتاب کی شکل میں بھی چھپتا ہے، بہت مختصر سی 40-45 صفحے کی، اور جو امام صاحب کے جو رسائل کا مجموعہ ہے اس میں بھی یہ رسالہ عربی زبان میں موجود ہے۔ تو لیکن میں نے ایسا عرض کیا ہے کہ بس شروع کا کچھ خطبہ نکال دیں، تو باقی یہ تقریباً وہی ہے جو کیمیائے سعادت کا ابتدائی حصہ ہے، جہاں سے، یعنی فارسی والی، جہاں سے امام صاحب علیہ رحمہ نے بحث کو اٹھایا۔ تو کیونکہ ہمارے پاس یہاں وقت بہت محدود تھا، تو خیال ہوا کہ امام صاحب کا کوئی متن جیسے سبکن ہم پڑھ لیں۔ تو پہلے خیال ہوا امام صاحب کا اور ایک بہت جلیل القدر رسالہ ہے، الرسالۃ اللدنیہ، تو وہ رسالہ ہے۔ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی کچھ کتابیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی نسبت بالکل متحقق ہوتی ہے مصنف کی طرف، اور کچھ جو ہے وہ منحول ہوتی ہیں۔ منحول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی غلط منتسب ہوتی ہیں، اور کچھ کے بارے میں کچھ شبہ ہوتا ہے۔ یعنی فلسفے کا بھی میں طالب علم ہوں، تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ افلاطون کے ڈائلاگز ہیں نا، اور اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ جو ہے بالکل پکے ٹھکے ہیں، کچھ جو ہیں وہ آپ کہیں کہ غیر ثابت ہیں، اور کچھ کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ تو رسالۃ اللدنیہ کے بارے میں بھی کچھ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ امام صاحب کی تصنیف ہے یا نہیں ہے، یا کیا اس میں معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا ایسوٹیرک ایلیمنٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جیسے اس کی تفہیم بھی کچھ لوگوں کے لیے اس میں دقت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ ایک مختصر ٹیکسٹ ہے،
تو اس کا ہم نے انتخاب کیا۔ چند باتیں بالکل اختصار کے ساتھ امام غزالی علیہ رحمہ کے بارے میں عرض کر دیں برکت کے لیے۔ تو امام صاحب معلوم ہے کہ 450 ہجری میں آپ کا تولد ہے اور 505 میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کل آپ سمجھ لیجئے قمری اعتبار سے 55 برس کی عمر پائی۔ یہ بجائے خود جیسے ایک اعجاز ہے نا، جیسے حدیث کا بھی طالب علم ہوں اور اس کے کچھ پڑھنے پڑھانے کا بھی معمول رہتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ عوام کے لیے جو کتابیں لکھی گئیں حدیث کے حوالے سے، اس میں جو معروف ترین کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی، وہ ریاض الصالحین۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر کل 45 برس، یعنی 631 میں ان کی ولادت ہے اور 676 میں دنیا سے چلے گئے، 45 برس قمری اعتبار سے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا غیر معمولی کام ان سے لیا۔ تو حضرت امام جو ہیں غزالی، ان کی عمر 55 برس۔ اور ایک شعر پڑھا جاتا ہے عام، اس طرح کے جو جہابذہ ہوتے ہیں، اس امت کے جو اساتین ہیں، ان کے بارے میں کہ وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ عَلَى وَاحِدٍ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی نکارت، کوئی اجنبیت نہیں ہے کہ وہ ایک دنیا کو ایک شخص میں جمع کر دے۔ ٹھیک ہے نا، وہ بائبل کی ایک کوٹیشن ہے نا کہ with God all things are possible۔ ہم ہیں، ہمارے لیے امکان ہے، ہم تو رہتے عالم امکان میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ کے بارے میں کچھ چیزیں ممتنع ہیں، علم کلام کے اعتبار سے اللہ کے لیے تو کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی امتناع نہیں۔ بادل تو غیر معمولی شخصیت، اور جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بھئی کچھ لوگوں نے متعین کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ہر صدی کے مجدد کون ہیں، گویا 5ویں صدی ہجری کے جو مجدد ہیں وہ امام غزالی علیہ رحمہ۔ اردو میں اگر آپ نے دیکھنا ہو ان کے حوالے سے تو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو تاریخ دعوت و عزیمت لکھی ہے، تو اس میں امام غزالی علیہ رحمہ پہ بھی تفصیل سے جو ہے وہ لکھا ہے۔ اور دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر فن میں، یا آپ کہیں ہر ڈومین میں، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بس اس کے بعد وہ فن 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں واٹر شیڈ ایونٹ ہوتا ہے ان کی پیدائش، کہ اس سے پہلے اس کے بعد۔ تو جیسے مثال کے طور پہ کلاسیکی فلسفہ ہے، تو اس میں جیسے سقراط ہے، ٹھیک ہے، تو سقراط سے پہلے، سقراط کے بعد۔ اگر آپ جو ہے وہ اسکولسٹک فلسفے کی بات کریں میڈیول دور کی، تو تھامس ہوکیناس، سینٹ تھامس ہوکیناس سے پہلے اور اس کے بعد۔ جدید فلسفے کا آغاز دیکارت سے ہوتا ہے، رہنے دیکارت سے، تو دیکارت سے پہلے، دیکارت کے بعد۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ اس قدر غیر معمولی شخصیت ہیں کہ گویا پوری دینی علمی روایت اس امت کی، تو ما قبل غزالی ما بعد غزالی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی اتنا بڑا آدمی ہو کہ بھئی اس سے پہلے اور اس کے بعد جیسے ایک جوہری فرق پیدا ہو جائے۔ اور امام صاحب جیسے ایک ہمارے ہاں انگریزی کا ایکسپریشن ہے نا، پولیمات، قاموسی علم رکھنے والے، اور علوم نبوت اور اس کے ساتھ جو آلاتی علوم ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تبحر دیا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ اور یہ بات جیسے ہمارے اکابرین میں، بڑے لوگوں میں، متقدمین میں عام تھی کہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک خاص تخصص ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام جو علوم ہیں ان میں ان کو ایک خاص رسوخ اللہ تعالیٰ عطا کرتے۔ اور بڑی اچھی بات کہیں میں نے سنی تھی کسی صاحب سے یا پڑھی تھی، اب یاد نہیں، کہ بھئی پہلے صورتحال یہ تھی کہ جو دین ہے، دینی علوم ہے، دینی ضرورتیں ہیں، وہ جیسے
ایک آدمی سے بھی پوری ہو جاتی تھیں، ٹھیک ہے. لیکن آج جو ہے وہ معاملہ الٹ گیا ہے، یعنی دینی ضرورتیں وہ اب ایک آدمی سے پوری نہیں ہوتی نا. مختلف لوگ ہیں، لکل فن رجال، تو مختلف جگہوں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے. اور دنیا کا معاملہ پہلے کیا تھا کہ بھائی وہ چیزیں الگ الگ جگہ سے لینی پڑتی تھی، پنسار والے الگ ہیں اور جناب فلاں الگ ہیں اور فلاں الگ ہیں اور فلاں الگ ہے. اور اب آپ دیکھیے، اب تو خیر وہ آن لائن کا قصہ شروع ہو گیا، ورنہ جیسے ایک وال مارٹ فینومینن تھا نا، سپر سٹورز ہیں، تو دنیا جیسے اب ایک جگہ سے مل جاتی ہے، یعنی ایسے ایسے سٹورز ہیں امریکہ میں. اب اگرچہ ہر چیز وہ فینومینن بدل رہا ہے کہ سوئی سے لے کے جہاز تک وہاں میسر. تو آپ دیکھیے نا کہ بالکل برعکس ہو گیا نا، کہ بھئی پہلے جو ہے وہ دین ایک ون ونڈو آپریشن جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک جگہ سے ایک آدمی کامل ہوتا تھا، ساری دینی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی. دنیا کے لیے تھا کہتے ہیں نا پنجابی میں، کھجر ہونا پڑتا تھا. اب الٹا ہو گیا کہ اب جو ہے وہ دنیاوی ضرورتیں اب جیسے ہر جگہ سے پوری ہو جاتی ہیں. امیزون جو ہے سب سے بڑا سٹور ہے جو کہ آن لائن ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک حادثہ ہے. اور اب ایسے ہی اشارہ کر رہا ہوں کہ امام صاحب کے جو علوم ہے، مثال کے طور پہ فقہ ہے، اصول فقہ ہے، پھر علم کلام ہے، پھر تصوف ہے، پھر فلسفہ ہے، پھر منطق ہے. ہر علم میں انہوں نے تصنیف کی ہے، اور وہ کوئی ہلکی تصنیفات نہیں ہے. اور کچھ علوم میں ایک سے زیادہ تصنیفات ہیں ان کی. یعنی المستصفیٰ جو ان کی کتاب ہے اصول الفقہ میں، وہ آج بھی بہت نمائندہ کتاب ہے. اور مقاصد الفلاسفہ، تہاوت الفلاسفہ انہوں نے اس میں لکھی ہیں. پھر قسطاس المستقیم اور کئی کتابیں جیسے منطق میں لکھی ہیں. پھر کلام میں الجام العوام بھی ہے، اور کئی کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں، رسالے تصنیف فرمائے. ایک علم ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بذاتی فی علم الحدیث مزجات، کہ بھئی علم حدیث میں میری پونجی ذرا بس کم ہے، یعنی ہاتھ میرا تنگ ہے. اور وہ احیاء علوم الدین پڑھتے ہوئے بھی احساس ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کے ہاں گویا بہت زیادہ تحقیق نہیں ہے روایات کی. اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے نا کہ لوگ اس قدر محروم لوگ ہیں کہ کسی ایک خاص پہلو سے اگر کسی عالم کے ہاں کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے تو وہ اس کو جیسے ریڈنڈنٹ کر دیتے ہیں، کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ایسی ردی روایات لے کر آ جاتے ہیں، منکر روایات اور واہی روایات لے کر آ جاتے ہیں. اس کی بہت تفصیلی جواب دیے گئے ہیں کہ بھئی اس میں کیا کیا باتیں تھیں اور کیا کیا پہلو تھے، لیکن وہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ جیسے اتنے بڑے آدمی تھے کہ کوئی بھی آدمی مسلمانوں کی علمی روایت میں آتا ہے نا تو اس کو کوئی رائے قائم کرنی پڑتی ہے غزالی کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو وہ کوئی شعر تھا نا کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آپ امام یعنی غزالی کو نظر انداز کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمانوں میں سے کوئی صاحب علم ہو، چاہے وہ کوئی مستشرق ہو. امام غزالی اس سے آپ کو جو ہے درپیش ہونا پڑے گا. اور منٹگومری وارٹ ایک بہت مشہور مستشرق تھا، ابھی قریب زیادہ عرصہ نہیں ہوا مرا ہے وہ. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے منصف مزاج تھے اور یہ تھے وہ تھے، جیسے ابھی ایک صاحب مرے ہیں جن کے بارے میں کہا اچھی رائے ہے، یہ جو کیا تھے ہاں ایسپیریٹو جو تھے، جان ایسپیریٹو ابھی فوت ہوئے ہیں نا، تو اسی طریقے کے. منٹگمری وارٹ بہت صاحب علم آدمی اور بہت لمبا ان کا ٹینیور ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے غزالی پر بھی، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا تو تاثر یہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی تاریخ اور تہذیب میں جس شخصیت کا سب سے بڑا اثر ہے وہ امام غزالی. تو شیخ یوسف القرضاوی علیہ الرحمہ ان کا ایک رسالہ ہے کہ الامام الغزالی بین مادحیہ و ناقدیہ، کہ امام غزالی علیہ الرحمہ اپنے مداحین اور ناقدین کے درمیان. تو ان سے زیادہ جیسے پریز بھی یا تعریف بھی کسی کی نہیں ہوئی، اور ان سے زیادہ مذمت بھی کسی کی نہیں کی گئی، ان کو مطعون بھی کیا گیا. اور مطلب آپ دیکھیے نا کہ امام غزالی علیہ رحمہ کے بارے میں ایک عجیب افسانہ ہے
اور تھوڑے تھوڑے عرصے بعد نا وہ کچھ آدمی اس کو اٹھاتے ہیں کچھ لوگ، اور اب خاص طور پہ جب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب تو جیسے سیلف پبلشنگ ہوتی ہے، سیلف براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی جس کے پاس کوئی اچھا کیمرہ ہو یا وہ ایک سٹینڈ خرید لے ایک سٹینڈ ملتا ہے نا، اس پہ لائٹ لگی ہوتی گول سی، تو وہ ایک سٹینڈ خرید لے 1000 1200 روپے کا اور 5 6 ہزار روپے کا، اس کے بعد کیمرہ ہو نا، تو اب پھر وہ مفکر اعظم بننے کی اس کے اندر پوری استعداد جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور پھر وہ کچھ بھی، اور اگر اچھا کیمرہ ہے اور ایچ ڈی ہے تو پھر اور زیادہ وہ چیز پاپولر ہوگی، کیونکہ کانٹینٹ تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اصل تو جسے کہتے ہیں نا کہ آپٹکس ہیں، کہ بھئی وائس کوالٹی کیسی ہے اور جناب تصویر کیسی ہے، وہ لطیفہ ہے نا کہ بھئی وہ کسی نے کو کتاب کسی کو بھیجی یہ تبصرے کے لیے، جی وہ حضرت آپ نے بتایا نہیں کتاب کا، ہاں ہاں ہاں، بہت اچھی کتاب ہے، جلد بھی بہت مضبوط ہے، کاغذ بھی بہت اچھا ہے اس پر لگا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محتوا کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن کتاب اچھی ہے، مطلب اچھی مضبوط ہے، اور آلۂ ضرب شدید کے طور پہ بھی کام آ سکتی ہے، سرور بھی کسی کا پڑھ سکتا ہے، تو اسی طریقے سے اب بس یہی ہے کہ بھئی کتنا اچھا امیج ہے اور کتنے اچھا آپ نے اس میں فلٹر لگائے ہوئے ہیں، باقی بول کیا رہے ہیں اس کی اب کوئی خاص اہمیت نہیں رہ گئی۔ تو جو یعنی جو ایک سر اٹھایا جاتا ہے تھوڑے تھوڑے عرصے بعد، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اصل میں جو سب سے بڑے مجرم ہیں اس امت کے، تو اکابر مجرمیہ جس کو کہا گیا نا، تو کیونکہ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ بھئی ہمیں احساس پچھڑے پن کا بہت زیادہ ہے، ہم تو رہ گئے جی، مر گئے جی، اور ہم آگے نہیں جا سکے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی، تو اب مدعا کس پہ ڈالنا ہے؟ ایک تو ملوک پہ ڈالنا ہے، باقی عمومی طور پہ علماء پہ ڈالنا ہے، اولو الامر تو یہی دو ہیں نا، تو بھئی ان دونوں پہ مدعا ڈالنا ہے، سلاطین پہ، ملوک پہ اور علماء پہ۔ تو یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ ہمارے ہاں انلائٹنمنٹ کیوں نہیں آئی؟ ہمارے ہاں انڈسٹریل ریولوشن کیوں نہیں آیا؟ ہمارے ہاں سائنٹیفک ریولوشن کیوں نہیں آیا؟ فلاں ڈھیما، تو اس کے جو ہے جو مجرم متعین ہوتا ہے ایک، وہ کون ہے؟ وہ امام غزالی علیہ السلام، یہ وہ ہیں جنہوں نے اقلیت کا بیج مار کے رکھ دیا، یعنی ریشنلٹی کا، ریزن کا ایسا، پنجابی میں کہتے ہیں مکو ٹھپ دیا، یہ امت اس کے بعد پھر سروائیو نہیں کر سکی۔ اچھا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ٹریبیوٹ چھوٹا تو نہیں ہے، یعنی ایک پوری امت، ایک پوری تہذیب، ایک آدمی آیا اس نے اس کا رخ بدل دیا، سبحان اللہ، آپ سوچیے نا، یعنی ایک طرف سے تان تو یہ بہت بڑا ہے، اسکینڈل بہت بڑا ہے، لیکن ٹریبیوٹ بھی کتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی میں اتنی صلاحیت تھی کہ ایک اچھے بھلے جا رہے تھے اور ترقی ہو رہی تھی اور جناب فلاں ہم آگے جا رہے تھے معقولیات میں، اور وہی بعد میں ظاہر ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بدل گئی، لیکن انہوں نے آ کر جو ہے سب برباد کر دی۔ حالانکہ اگر آپ امام صاحب کی کتابیں پڑھیں، امام صاحب پہ جو اعتراضات ہیں، ایک بہت بڑا اعتراض ہی ہے یہ، یعنی ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے تو اصول الفقہ کو جو ہے اس کے اندر منطق اور فلسفے کو شامل کر دیا، اور آپ مطلب احیاء علوم الدین ہی پڑھ لیں نا، احیاء علوم الدین کی پہلی کتاب ہے کتاب العلم، وہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کتاب کے آخر میں ایک پورا سیکشن ہے، ٹھیک ہے، ایک پورا جز ہے، اس کا نام کیا ہے کہ کیا ہے، شرف العلم و فضل ہی، اس طرح کا اس کا نام، علم کہہ رہا ہوں، عقل، عقل کا شرف کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تفصیل سے انہوں نے 10 نکات بیان کیے۔ اور اگر آپ المستصفیٰ پڑھ لیں، المستصفیٰ کے پہلے چند صفحوں ہی میں امام صاحب نے مبحث اٹھایا ہے کہ بھائی کچھ علم ہوتے ہیں جو محض نقلی ہوتے ہیں، کچھ علم ہوتے ہیں جو محض عقلی ہوتے ہیں، اور کچھ علم ہوتے ہیں جو جامع ہوتے ہیں عقل و نقل کے، اصول الفقہ ان میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے گفتگو شروع کر دی، لیکن بس اب تو جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ بولتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں بلکہ جن لوگوں کو شوق ہو نا، تو ایک یہاں پہ ایک صاحب علم ہے، کم عمر ہے ان کی، لیکن بہرحال بہت انہوں نے مہارت بہم پہنچا لی، خیر آبادی اسکول کے آپ سمجھ لیں کہ وہ ہیں، یہاں کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، منتخب الحق قادری صاحب علیہ الرحمہ، اور وہ خیر آبادی اسکول سے تعلق تھا، معقولیات میں تھے، تو ان کے ایک بیٹے بھی بہت معروف ہیں، ڈاکٹر نعمان الحق، یہاں آئی بی اے میں پڑھاتے رہے، لمز میں، اور بہت، تو ان کے بتیجے اور گویا منتخب الحق قادری علیہ الرحمہ کے پوتے، اسد کیو احمد ان کا نام ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں وہ پروفیسر ہیں، اور انہوں نے گویا یہ جو تراث ہے خاص طور پہ معقولیات کی، اس پر کئی تصنیفات ہیں ان کی،
2013 ویرا میں ان کا ایک مضمون چھپا تھا، اس کا بڑا اچھا عنوان ہے اور عام ہے، اوپن ایکسیس ہے، مطلب عوام کے لیے لکھا گیا، دا انوینٹڈ گولڈن ایج آف اسلام. ٹھیک ہے نا، ایک بڑا رونا ہے کہ جناب ایک گولڈن ایج ہوتی تھی ہماری، اور وہی بات کہ جی ہم تو بس یہ بہت آگے تھے تہذیب میں بھی، اور جو ہے علوم میں بھی، اور فلسفے میں بھی، اور اس زمانے کی جو سائنس تھی اس میں بھی. اور پھر وہی بات کہ غزالی آ گئے، اور غزالی آ گئے، اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور اس کے بعد پھر جب سب کچھ ختم ہو گیا، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، جیسے ویسٹ میں ہوا نا. پہلے بڑے عقل تھی، دماغ تھا، پھر ایک دم 1000 سال اندھیرا ہی چھا گیا، بالکل ڈارک ایجز آ گئے، پھر کوئی عقل دوبارہ سے ان کے یہاں پیدا ہوئی، رینیسانس ہونی شروع ہوئی، اور انلائٹنمنٹ میں جا کے عقل ان کی پکی ہو گئی، ٹھکی ہو گئی. تو ایسے ہی بس جو ہمارے ہاں جو لوڈ شیڈنگ ہو گئی نا، اور مطلب جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو گیا الیکٹریسٹی کا، وہ غزالی سے ہوا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیکار بات ہے، فضول بات ہے. یعنی اگر آپ معقولیات کو کہتے ہیں، آپ عقلی علوم کو کہتے ہیں، کس نے کہا ہے کہ اس کے بعد ختم ہو گئے؟ گنوا دیے چند نام انہوں نے، مطلب نصیر الدین طوسی اگر تو ہے بت وہ اثنا عشریوں میں سے ہیں، یا جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، قطب الدین شیرازی، اور پھر جو ہے انہوں نے تذکرہ کیا شریف جرجانی کا، پھر تذکرہ کیا انہوں نے محب اللہ بہاری کا، اور کتنے ہی لوگ ہیں ابھی ہمارے پھر شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی ہیں، پھر یہاں پر جو صاحب نبراس ہیں مولانا عبدالعزیز جو ہے پرہاروی، یا اب شاہ اسماعیل سب تک آ جائیں، پھر اس کے مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ. کوئی چھوٹا دماغ ہیں. اور آخری آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے آدمی تھے، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور آپ کو اگر تفلسف کا کوئی ذوق ہو تو آپ کو لطف آئے گا. وہ قاری طیب صاحب قاسمی علیہ الرحمہ، ان کو تو وفات 50 سال بھی ابھی نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے گنوا دیے کہ بھئی یہ کہاں، کس نے کہہ دیا کہ بھئی معقولیات ہمارے ہاں جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ کمی تو آئی ہے، یعنی اس میں بات کہ معقولیات. اور آپ کو معلوم ہے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی خاص طور پہ جو سرحد کے علماء ہیں، ان کو جو کہ خاص ذوق ہے نا، مردان ثوابی، یہاں بہت ذوق ہے ان کو. تو ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، وہ بعض اوقات جیسے شکوہ کنا بھی رہتے ہیں کہ بھائی وفاق سے بھی، وفاق المدارس سے بھی، کہ بھئی آپ نے آہستہ آہستہ کتابیں ختم ہی کر دیں، معقولیات کی کم کرتے 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 بالکل بیئر منیمم پر لے آئے. تو مطلب کمی تو آئی ہے معقولیات میں. تو انہوں نے جو اسد کیو احمد نے متعین کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو اس کا سبب استعمار ہے، کلونیل دور ہے، امپیریلزم ہے، جنہوں نے آ کر یہاں پر ادارے منہدم کر دیے، اور پھر جو ہے وہ تعلیم کا تصور بدل دیا، اور پھر زبان بدل دی، یعنی فارسی سے انگریزی کر دی. یعنی جو عربی فارسی کے جو مثال کے طور پر علماء تھے وہ بالکل ان پڑھ قرار پائے، اور جو انگریزی جو ہے وہ حرف شناسی کرنے لگ گئے، وہ عالم فاضل بن گئے. ایک تو انہوں نے یہ بتائی کہ بھائی بنیادی طور پر یہ سبب ہے. دوسرا انہوں نے بہت گہری بات کہی، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بڑا سبب جو ہے وہ پرنٹنگ پریس بھی ہے، یعنی پرنٹ کا جو کلچر تھا نا وہ بھی ہے. وہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے پہلے جو بھی آپ کہیں متون ہوتے تھے وہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، اور پورا جیسے ایک پیشہ بھی تھا، نساخ کہلاتے تھے نا، اسکرائبس، پیسے لے کے کتابیں نقل کرتے تھے. اسی لیے نسخہ اسی لیے کہتے تھے، نسخہ نسخہ نقل کو کہتے ہیں نا، کہ بھئی فلاں نسخے ہیں آپ کے پاس. تو وہ اب ہوتا کیا تھا کہ بھئی استاد کے پاس اپنا ایک نسخہ ہے، اور شاگردوں کے پاس اپنے اپنے نسخے ہیں ہاتھ کے لکھے ہوئے اوریجنل متن کے. اور استاد پڑھا رہا ہے تو وہ شاگرد ساتھ لکھ کے ساتھ نوٹس حاشیے پہ لکھ رہے ہیں. پھر ان میں سے جو لوگ تحصیل کر لیتے تھے پھر وہ استاد بنتے تھے، اب جب پڑھا رہے ہیں اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، تو ان کی اب ایک تعلیق، ایک شرح آ گئی، حاشیہ آ گیا. وہ جو پڑھنے والے، اب ہمارے ہاں اس کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. یہ جناب کیا بات ہے جی، حاشیہ اور حاشیے پہ حاشیہ. وہ بھائی اسی سے تو دماغ بڑا ہوتا ہے، اور کس سے بڑا ہوتا ہے؟ کہ بھائی نئی نئی چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں، چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ جو حاشیہ کا کلچر تھا، اور اس سے دماغ کتنا تیز ہوتا تھا. اور کبھی اس کو آج 2026 میں کھڑے ہو کے دیکھیے، خاص طور پہ پچھلے 2-3 سال میں یہ جو اے آئی آئی ہے، اور چیٹ جی بی ٹی اور جیمنی اور معلوم نے کیا کچھ کلاڈ، تو اس نے تو دماغ کو ختم کر دیا. دماغ تو اب آپ نے گروی رکھ دیا ہے، دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے.
یعنی اب آپ بس تفریح کرتے رہیں، 2-2 3-3 گھنٹے آپ ریلیں دیکھتے رہیں، نہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت، نہ کچھ لکھنا. ہمارے یہاں مطلب ادارے میں، یونیورسٹی میں اور جگہوں پہ جو لوگ کام وام کرتے ہیں، تو وہ مطلب اپلیکیشن بھی لکھنی ہے، کوئی ٹیکسٹ بھی لکھنا ہے، تو وہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے بنواتے ہیں. یعنی ہر چیز جیسے کرائے پہ دے دی نا، رینٹل ہے. یعنی اب دماغ تو بلکہ نکال کے الگ ہی رکھ لیں، کسی اس میں جار میں رکھ لیں، کیونکہ اب اس کی استعمال کی الحمدللہ بالکل کوئی حاجت نہیں ہے. سب کام مشین بہت بہتر طریقے سے کر رہی ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جو حاشیے کا کلچر ہے، یا امریکہ میں ایک بہت مشہور انسٹیٹیوٹ ہے، یقین انسٹیٹیوٹ، انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک جرنل شائع کرنا شروع کیا، اس کا نام ہی یہ رکھا، حاشیہ. ٹھیک ہے. تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ امام غزالی علیہ رحمہ پہ جو تہمت لگائی جا رہی ہے، تو وہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے کیا معاملات ہیں. اچھا، اب یہ جو کتاب کہہ لیں، رسالہ کہہ لیں، کیمیائے سعادت کا ابتدائی حصہ جو یہاں آپ کو اس کا متن بھی دیا گیا ہے، تو اس کا موضوع بھی بہت اہم ہے. عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، اور ٹھیک بات ہے، کہ بھئی 3 بڑے سوالات ہیں جس سے انسانوں کو دوچار ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو رکھتے ہوں. یعنی مراد ہے کہ وہ لوگ جو سوچتے سمجھتے ہیں. تو وہ 3 سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ کیا ہے، یا آپ اس کو کہیں خدا کیا ہے، یا حقیقت کبریٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، الٹیمیٹ ریئلٹی کیا ہے. یہ بڑا سوال ہے، بہت بڑا. دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کائنات کیا ہے، دنیا کیا ہے. یعنی یہ 3 سوالات ہیں کہ جس سے کسی کی رستگاری نہیں ہے، کسی کو رستگاری نہیں ہے، بہرحال اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ بھئی جیسے ان 3 سوالوں کے جو جوابات ہیں، وہی آپ کا گویا ورلڈ ویو ہے، وہی آپ کا ویلٹن شونگ ہے. ٹھیک ہے، وہی آپ کا میٹا نیریٹو ہے، وہی آپ کا مہا بیانیہ ہے، کبیری بیانیہ ہے. علامہ اقبال کے اشعار ہیں نا، تو ایک فارسی میں ایک جگہ اور ایک جگہ اردو میں، انہوں نے ان تینوں کا ذکر کیا کہ عالم از رنگست و بے رنگیست حق. یہ جو عالم ہے، یہ دنیا ہے، یہ رنگین ہے نا. یہ عالم کثرت، جو عالم صورت عالم کثرت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بو قلمی انی ہوتی ہے، اس میں رنگا رنگی ہوتی ہے، تو اس میں رنگ ہے. بے رنگیست حق، حق تعالی، کیونکہ وہ وحدت ہے، تو وحدت یعنی آپ دیکھیں جو عالم حقیقت ہے وہ عالم وحدت ہے، اور جو عالم صورت ہے وہ عالم کثرت ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ جو عالم ہے یہ تو رنگین ہے، اور حق جو ہے وہ بے رنگ ہے. چیست آدم، چیست عالم، چیست حق. تو عالم کیا ہے، آدم کیا ہے، اور حق کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں نا. ٹھیک ہے، عالم، کائنات کیا ہے، آدم کیا ہے، انسان کیا ہے، اور پھر حق کیا ہے. اور ایک بڑا تنزیہ سا ان کا قطع ہے، وہ اور بھی کچھ اشعار ہیں لیکن مشہور بہت ہے وہ، کہ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا. نہ خود بھی، نہ خدا بھی، نہ جہاں بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. ٹھیک ہے. تو نہ خود بھی، نہ اپنے آپ کو دیکھنے والا، جاننے والا، نہ خدا کو جاننے والا، نہ جہاں بھی، نہ اس کائنات کی کوئی معرفت رکھتا ہے. تو کہا کہ یہی شاہکار ہے تیرے ہنر. تو جو شوخی بھی کرنے کے عادی تھے نا علامہ اقبال، اللہ میاں سے بہت زیادہ جیسے فری ہو جاتے تھے، وہ زیادہ ہی ہو جاتے تھے بعض اوقات. بہرحال تو یہاں بھی وہ فری ہو گئے. تو اچھا جی، تو بھئی یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنا یہ سوال، سب سے اہم سوال تو یہ ہے نا کہ وہ جو آپ کہا جاتا ہے نا کہ 3 سوالات کہا کیا جاتا ہے، صحیح روایات میں ہے کہ من ربک کا، ما دینک کا، ما تقول فی ھذا الرجل، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 بڑے سوالات ہیں نا، کہ جو قبر میں جس میں ہر آدمی کو دوچار ہونا ہوگا، کہ من ربک کا، پہلا سوال تو یہی ہے کہ بھئی تمہارا پروردگار کون ہے، خالق و مالک کون ہے. ما دینک کا،
دین کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے۔ بہرحال یہ بہت اہم روایت ہے، اس سے جو وحدت ادیان اور وہ جو ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس کی بھی جڑ کٹ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب تیسرے سوال کا جواب دینا ہے آپ۔ ہاں، اگر تو خبر نہیں پہنچی، اطلاع نہیں پہنچی تو آپ عذر کر دیں گے، ورنہ اس سے دوچار ہونا ہوگا۔ اب کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بدھسٹ جو ہے وہ اس کو درپیش ہوگا یہ سوال، اس کو بتانا پڑے گا کہ بھئی ہمیں تو اطلاع ہی نہیں ہوئی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا، یا ہمیں تو جو بتایا گیا وہ ڈسٹارٹڈ تھا اور جناب خراب تھا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا تعارف، اللہ کون ہے، تو قرآن مجید آپ دیکھیے بھرا پڑا ہے اسی کے لیے، اور اسی لیے عام طور پہ ہمارے ہاں بڑا پاپولر ہے کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع کیا ہے۔ تو ایک بڑا آج کل یعنی بہت کچھ عرصے سے جیسے بڑا پاپولر سا جواب ہے، یہ قرآن کا موضوع تو انسان ہے، کیونکہ خاص طرح کے ہیومنزم ہے اور اعتزال ہے، یہ انسان ہے۔ انسان کہاں سے ہے بھائی؟ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ رب تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور مطلب قرآن مجید کا سب سے بڑا محتویٰ کیا ہے؟ ہر کلام کا سب سے بڑا محتویٰ متکلم ہوتا ہے، تو اس قرآن کا متکلم اللہ ہے نا، تو ہر صفحے پہ ہر آیت میں اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ بھئی ذکر ابلیس کا ہو رہا ہے، ذکر فرعون کا ہو رہا ہے، نمرود کا ہو رہا ہے، ذکر جو ہے وہ شرعی احکامات کا ہو رہا ہے، قوانین کا ہو رہا ہے، ہر جگہ تان آ کر کہاں ٹوٹتی ہے؟ اللہ کی صفات۔ تو اللہ کے استحضار کے لیے قرآن نازل ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر انسان کیا ہے؟ یعنی اگر بندگی کے دو پولز ہیں تو ایک طرف جو ہے ذات الہ ہے تو ایک طرف بندہ بھی تو ہے نا، تو یہ سوال بھی پھر بہت اہم ہے نا کہ انسان کیا ہے، انسان کیا؟ یعنی ایک بہت بڑا جملہ ہے جو عام طور پر کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ قرآن میں آیا ہے، حدیث کے طور پہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے کے طور پہ بیان کرتے ہیں، لیکن بہرحال تحقیق لوگوں کی یہی ہے۔ ایک بڑے عارف تھے، صوفی تھے، ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمہ، ان کا جملہ ہے جو بہت زبردست جملہ ہے، سبحان اللہ، یعنی ایسا جملہ ہے کہ بھئی کمال ہے۔ کیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو آپ دیکھیے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں تو آپ کو بندگی کا پتہ لگ جائے گا، آپ نفس بندگی کی سمجھ پیدا کر لیں تو کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو جائے گی۔ اقبال کا ایک شعر میں نے یہاں نوٹ کیا تھا، 2 اشعار ہیں، قطع ہے وہ بھی۔ کرا جوئی چرا در پیچو تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی، کہا کہ یہ جو تمہاری کیا ہے، یہ جو پیچ و تاب تم کھا رہے ہو اور جو ہے وہ ایک عجیب دبدھے میں ہو کہ تمہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو کہا اس کا سبب کیا ہے کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر و باہر ہے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، تو زیر نقابی، محجوب تو تم ہو، غلاف تو تمہارے اوپر پڑے ہوئے ہیں، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ جو عارف لوگ ہوتے ہیں وہ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کہا تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نیابی، کہا کہ میں نے جب اس کی تلاش کی یعنی حق تعالیٰ کی تلاش کی تو اپنے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور جب میں نے اپنے آپ کو بوجھنا چاہا، اپنی تلاش میں لگا تو اس کے سوا کچھ نہیں پایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے مطلب بندگی جس کو میں عرض کرتا ہوں، تو اب بندگی کہہ لیں اور انسان کہہ لیں، انسان کی حقیقت کیا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ، اور یہ ویسے فلسفے میں بات کہی جاتی ہے کہ کسی چیز کی اصل اور اس کی منزل ایک ہی ہوتی ہے، یہ بات بہت گہری بات ہے، یعنی اوریجن اینڈ اینڈ
اینڈ یہاں ٹیلوس کے معنوں میں نا، ٹیلوس کا مطلب ہے پرپس، اینڈ وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ہمارا اوریجن بھی بندگی ہے اور ہم سے مطالبہ بھی بندگی کا ہے. کیا خوبصورت بات. کلو مولود یولد علی الفطرہ. تو فطرت کا مطلب ہے بندگی، ہمیں بندگی کی اصل پر پیدا کیا گیا ہے اور بندگی کا ہی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے اسلام کے دین فطرت ہونے کا، یا اسلام کے الدین یسرن. آپ کو پتا ہے الدین یسرن کی حدیث کے ٹکڑے سے ساری ریویژنزم اور سارا ماڈرنزم میں نکلتا ہے کہ دین کو بالکل پانی ڈال ڈال کے بالکل اس کا ایسا بنا دو، اتنا ڈائلیوٹ کر دو کہ پہچان میں ہی نہ. الدین یسرن، دین تو بڑا آسان ہے، یہ ایسے مولوی لوگوں نے بہت مشکل بنا دیا. تو الدین یسرن کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے بھائی کہ بھائی تمہیں تمہاری فطرت کا جو اقتضا تھا دین اس کے لیے نازل ہوا ہے. تمہیں ایک پیاس دے کے بھیجا گیا ہے اور بارش کی طرح اللہ نے وہی گزار. بس آپ قرآن بھی پڑھ جائیے، جگہ جگہ یہ تشبیہ ہے بارش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا ہے نا کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم، وہ کیا ہے؟ کمثل الغیث. اور کیا خوبصورت مثال ہے کہ جیسے زمین کے قطعے الگ الگ ہوتے ہیں تو دل بھی الگ الگ ہوتے ہیں. تو اسی لیے کتاب التعریفات امام جرجانی علیہ الرحمہ کی آپ دیکھیے تو وہاں وہ فطرت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ الجبلۃ المہیہ لقبول الدین، یعنی وہ جبلت جو انسان کو دی گئی، گیون ہے. وہ فطرت کسے کہتے ہیں؟ وہ جبلت جو گیون ہے، دی گئی ہے. کس لیے دی گئی ہے؟ لقبول الدین، دین کی قبولیت کے لیے. بھئی آپ کو استعداد ہی اگر نہیں دی گئی تو پھر آپ سے مطالبہ کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسی وجہ سے اپنے آپ کو پہچاننا، یہ جیسے مطلب فلسفے کا بھی بہت پرانا موضوع رہا ہے، اور یہ سقراط وغیرہ اور افلاطون کے دور میں ان کا وہاں جو معبد تھا، تو جو ڈیلفی تھا، تو اس پہ کندہ تھا یہ جملہ. اس زبان میں یعنی یونانی زبان میں ہوگا لیکن ہم نے انگریزی میں پڑھا ہوا ہے. کیا جملہ ہے؟ نو دائی سیلف، نو دائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو. امام غزالی علیہ الرحمہ بھی شروع میں بتائیں گے بھائی انسان سے سب سے قریبی چیز کیا ہے، سب سے انٹیمیٹ چیز کیا ہے؟ وہ اس کا نفس ہے نا. اسی کا اس کو نہیں پتا تو پھر کیا ہے؟ اب یہی تو مسئلہ ہو گیا اس وقت جدید مغرب کا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. میرے پاس وقت ہو تو میں کئی دن اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں کہ جدید مغرب کا تصور انسان کیا ہے. تو وہ کوئی 50 باتیں ہوں گی کم سے کم، اور اینڈ میں بتائے گا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. اور انسان کو اسٹیبل چیز ہی کوئی نہیں. انسان تو ایک فلوئڈ ہے، انسان تو ایک پروٹین سیلف ہے. ایک پرانا ان کا ایک میتھ تھی نا، ایک بندہ، ایک کوئی دیوتا تھا، وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا تھا، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو کتنا بڑا بحران ہے کہ جناب جو ہے سب سے یعنی مہذب ہونے کا کہ آپ سمجھ لیں کا مطلب ہے یعنی جدید ہونا اور مغربی ہونا. ان کو انسان کا ہی کوئی نہیں پتہ. یعنی خدا کا سوال تو ویسے ہی فارغ کر دیا نا. انسان کیا ہے پوچھ لیں ان سے، پھر پتہ نہیں کوئی. شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ. تو کیا تم نے کمال کیا؟ کیا جھک ماری ہے تم نے؟ اور ہم ہر وقت مروب ہوتے رہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں مریخ پہ پہنچ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو 5G انہوں نے ایجاد کر لیا، اور جناب یہ AI انہوں نے کر لیا، روبوٹکس میں یہاں چلے گئے. بھائی جھک ماری ہے، کچھ بھی نہیں کیا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی کی طرف یہ جملہ بہت منسوب ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اے خدا، جس نے تجھے پا لیا اس سے کچھ بھی نہیں چوکا، اور جو تجھ سے چوک کیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا. یہ GDP، یہ GNP، یہ ہیومن ڈیولپ انڈیکس جو ہے، اور یہ جناب ان کی ترقیاں، اور یہ اسکائی اسکریپرز، اور یہ فلاں اور ڈھیماں، کیا ہے اس میں؟ اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. کیونکہ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں جنت جہنم پہ ایمان تھوڑی ہے.
ہم تو اسی چکر میں ہیں کہ بھئی دنیا کو جنت بنانا ہے، اسی لیے ہر وقت رال ہماری ٹپکتی رہتی ہے ان کو دیکھ کے، ان کی ترقیات کو دیکھ کر، اور ان کے جو ہے وہ کرشموں کو دیکھ کر۔ بہرحال تو یہ تو بس کبھی کبھی ہم تپ جاتے ہیں تو تب کے پھر ایسی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہم سے ہمارے اندر سے للک جا نہیں رہی۔ مغرب کی للک جو ہے نا، اس کے لیے فیسینیشن اور میسمرائزڈ ہیں ہم بری طرح، اور مطلب مذہبی لوگ بہت زیادہ ہیں، ہم کو یہاں سیکولر ماڈرنسٹوں کی باتیں نہیں کر رہے، کئی جگہوں میں مذہبی لوگ جتنے ترسے ہوئے ہیں تو وہ شاید سیکولر لوگ اتنے ترسے ہوئے نہیں ہیں جتنے وہ ترسے ہوئے، جتنے وہ شرمندہ ہیں اپنے اوپر اور اپنے علوم پر اور اپنی تاریخ پر اور اپنے ملوک پر، سب کو فارغ کر دیا، نہیں جی ہمارا ان سے کوئی تعلق، یہ تو جناب تاریخی اسلام ہے جی، ہم تو اصل میں ٹیکسچول اسلام کی بات کرتے ہیں، اصل تو متن ہے جی قرآن و سنت جی، قرآن و سنت، اور قرآن و سنت سے انحراف کی وجہ سے یہ دن دیکھا گیا، تو ہم تو چھلانگ لگا کے سیدھا وہاں پہنچیں گے، کوئی ہمیں کوئی آلہ مل گیا جس سے ہم منجنیق سے وہاں سیدھا پہنچیں گے، اور پہنچ کے ہم وہاں سے جو ہے علوم اور فہم سنت کیا ہے، فہم سلف فرماتے ہیں اس کو، کہ جی فہم سلف ہمیں وہاں سے حاصل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ بہرحال جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نو دائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ تو آپ دیکھیے نا کہ کیا سوالات ہیں، مطلب دو تین سوالات ہیں، کرسچن ٹریڈیشن میں بھی بڑے بیان ہوتے ہیں، نو دائی سیلف، نو دائی لارڈ، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے خدا کو پہچانو، مالک کو، اپنے آپ کو پہچانو، اور ایک تیسری چیز بھی بہت اہم ہے، نو دائی اینمی، نو دائی اینمی، اپنے دشمن کو پہچانو۔ کبھی آپ سورہ فاتحہ کا مطالعہ کریں تو پوری بات اس میں آ نہیں گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، ایاک نعبد، یہ برزخی آیت ہے، یعنی اپنی بھی بالکل اوقات متعین کر دی اس میں، اور پھر جو صراط کیا ہے، اس کے عقبات کیا ہیں، اس کے موانع کیا ہیں، اس میں وہ بتا بھی دیا نا کہ ایک منعم علیہم، ایک مغضوب علیہم، متعین کر دیا نا۔ اور کبھی اس پر بھی غور کیجیے گا کہ ہمارے ہاں گفتگو ہوتی ہے کہ یہ دشمن ہمارے کون ہیں، تو دشمن ہمارا جو ہے وہ امریکہ ہے، دشمن ہمارا اسرائیل ہے، دشمن ہمارا بھارت ہے، یا دشمن ہمارا پتہ نہیں کیا ہے۔ تو آپ آج سے 200 سال پہلے کسی بھی روایت کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیتے، کسی بھی مذہب کے مذہبی آدمی سے پوچھتے کہ بھائی تمہارا دشمن کون ہے، وہ تین چار باتیں بتاتا۔ ایک دشمن میرا جو ہے وہ نفس ہے، دوسرا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور تیسرا دشمن جو ہے یہ دنیا ہے۔ آپ کتابیں پڑھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں صوفیوں کی کتابیں، اب وہ نفس کا مطلب وہ جو نفس امارہ ہے نا، نفس کے چونکہ مختلف معنی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بھائی شیطان ہے، سب سے بڑا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو بھائی، دشمن کے طور پر ٹریٹ کرو۔ تو بادل میں یہ کر رہا تھا کہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے، پھر اس لحاظ سے بھی دیکھیے کہ ساری جو اچھل کود کی تھی مغرب نے، وہ اسی پہ تو کی تھی کہ جناب یہ جو میڈیول دور ہے، مڈل ایجز ہیں، اس میں ہر چیز پر اللہ میاں جو ہے وہ مسلط ہو گئے، ہر چیز جو ہے وہ اوور شیڈو ہو گئی، اور جناب ایک سیکرڈ کینوپی تھی، اس کے نیچے سب لوگ رہ رہے ہیں، اور کچھ سانس لینے کی کوئی سکت ہی نہیں ہے، اور پریشانی پیدا ہو گئی مفکر ٹائپ، شاعر ٹائپ لوگوں کے اندر، کہ بھائی یہ جو فلسفہ تھا وہ تو بالکل باندی بن کے رہ گیا نا الہیات کی، یعنی فلسفی بیکیم دا ہینڈ میڈن آف تھیولوجی، ہر چیز پہ مولوی لوگ مسلط ہو گئے، یعنی چرچ مسلط ہو گیا، پادری مسلط ہو گئے، پوپ مسلط ہو گیا، انسان کدھر گیا؟ انسان کو دوبارہ سے نمایاں کیا جائے، بروئے کار لایا جائے، تو وہ جو رینیساں تھا، اس کو نشت ثانیہ کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام رینیساں ہیومنزم بھی ہے، کہ اس میں ہیومنزم جی انسان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، اور وہ کرتے 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 انلائٹنمنٹ تک جو ہے تحریک روشن خیالی اور تحریک تنویر تک گویا وہ مکمل ہو گیا۔ اور اس انسان کا بنا کیا، وہ میں نے اشارہ کر بھی دیا کہ اب اس وقت جو ہے سب سے زیادہ خطرے میں وہ انسان ہی ہے، یعنی مشین اس کو کھا گئی، مشین کھا گئی انسان کو، اب انسان تو کچھ بھی نہیں۔ کیا اچھا شعر ہے جگر کا کہ جہل خرد نے دن وہ دکھائے
اہل خرد نے دن وہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. اب انسان کہاں ہے؟ وہ جو مولانا روم کا کے دو اشعار ہیں جو علامہ اقبال نے شرح محل اسرار خودی کے شروع میں شاید نقل کی ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کہ بھئی ایک دن میں نے دیکھا کہ بھئی ایک بزرگ ہیں جو دن کے وقت، وہ ایک لیجنڈ ہے نا، دیو کالب، کیا ہے، دیو جانس کلبی، ٹھیک ہے نا، وہ جو جس سے کلبیت بھی سے نکلا ہے تو وہ جو بابا جی جو ہے دن کے وقت جو ہے چراغ لے کے گھوم رہے ہیں. تو کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی جو دام و دد ملوم امو انسان معذوست، یہ جو کیڑے مکوڑے اور درندے ہیں نا، انہوں نے مجھے بالکل غمگین کر دیا. ابھی آپ دیکھیے گے اس کتاب میں امام بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر کون کون سے جانور موجود ہیں. تو مشہور ہے نا حضرت لاہوری کے بارے میں، احمد علی لاہوری علیہ رحمہ کے بارے میں، کہ ان کو خاص مطلب کشف ہوتا تھا، یا کسی بزرگ کا قصہ اور لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی بزرگ نے وہ ایک دم جیسے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں نا، تو وہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بھئی کوئی خنزیر ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی بندر ہے، کوئی جو ہے وہ چیتا ہے، وہ کچھ ہے. یعنی انسان، یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ قیامت کے دن ممثل ہو جائے گی نا، کمن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا. تو کہا کہ بھئی میں ان درندوں سے، کیڑے مکوڑوں سے تنگ آ گیا ہوں، انسان کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ بھئی انسان ہم نے بھی ڈھونڈا، تو کہا کہ بھئی جو نہیں ملتا اسی کی تو آرزو ہے نا، انسان معذوست. تو یہ جو آپ کے سامنے ہم ٹیکسٹ پڑھیں گے اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ یہ اصل میں پھر انسان ہے کیا. ٹھیک ہے، تو آج ابتدان ابھی اس کا خطبہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور کوشش کیا کریں گے کہ بس 9:15 تک انشاءاللہ جو گفتگو کرنی ہے کر لیں، یا اس سے بھی پہلے ختم کر لیں. پھر آپ جو سوالات آپ نے کرنے ہیں نا، جو آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیجئے گا. اب اس کو نکال لیجئے سامنے، ایک مقدمہ ہے. اور دیکھیں مقدمہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، یعنی آپ اس مقدمے ہی کو کھولنا شروع کر دیں، اس کے اندر جو معارف اور حقائق ہیں، تو سبحان اللہ، آدمی کا دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے اور دل بھی منور ہو جاتا ہے. الحمدللہ الذی اسعد قوالب الاصفیاء بالمجاہدہ واسعد قلوب الاولیاء بالمشاہدہ وحلى ألسنة المؤمنين بالذكر وجلى خواطر العارفين بالفكر وحرس سواد العباد عن الفساد وحبس مراد الزهاد على السداد وخلص أشباح المتقين من ظلم الشهوات وصفى أرواح الموقنين عن ظلم الشبهات وقبل أعمال الأخيار بأداء الصلوات وأيد خصال الأحرار بأسد الصلات احمده حمد من رأى آیات قدرته وقوته وشاهد الشواهد من فردانیته ووحدانیته وترك توارك سره وبره وقطف ثمار معرفته من شجر مجده وجوده وأشكره شكر من اخترق واغترف من نهر فضله وإفضاله وَأُؤْمِنَ بِهِ إِيمَانَ مَنْ آمَنَ بِكِتَابِهِ وَخِطَابِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ وَثَوَابِهِ وَعِقَابِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَعَثَهُ لِأَسْلَابِ الْفَسَقَةِ وَالْفَجَرَةِ قَاسِمًا وَلَعُرَى الْجَاهِدِينَ وَالْمَارِقِينَ فَاسِمًا وَلَبَاغِ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ قَاهِرًا وَلَأَتْبَاعِ الْحَقِّ وَالْإِحْسَانِ نَاصِرًا فَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. سبحان اللہ. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی یہی متن تھا نا، فرق تو نہیں تھا. ہاں، الحمدللہ الذی اسعد قوالب الاصفیاء بالمجاہدہ. کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام
کوئی بھی آپ ٹیکسٹ اٹھا لیں دینی، تو اس کے شروع میں ریاض الصالحین آپ اٹھائیے، اس کا مقدمہ، اور کیا زبردست مقدمہ ہے، سبحان اللہ، وہ اس قابل ہے کہ جیسے تفصیل سے پڑھا اور پڑھایا جائے۔ ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے تصور دین کیا ہے، یا دین کا جامع تصور کیا ہے، وہ آپ ایک مقدمہ ہی پڑھ لیں نا۔ اور مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دین کا جامع تصور، تو میں الحمدللہ برسوں سے ریاض الصالحین کی تدریس کا شرف حاصل ہو رہا ہے، میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں کہ یہ ہے دین کا جامع تصور، پڑھ کے دیکھ لیں آپ اس کتاب، سبحان اللہ، کہ ایک لے کر آ رہے ہیں بات، پھر ایک اور بات لے کر آ رہے ہیں، یہ لگا کہ اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوگا، اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں، ایک خوبصورت ترتیب ہے اس کے اندر۔ اور آپ وہ کتاب پڑھ جائیے تو بس پھر، جیسے اسی لیے مطلب آپ کو معلوم ہے نا کہ جیسے حدیث کی کتابوں میں جو ہم آپ کے لیے پڑھنے والی کتاب ہے وہ ہے نا، ہمارے آپ کی پڑھنے والی کتاب جو ہے وہ تو ریاض الصالحین ہے، اس کو پڑھنا چاہیے نا۔ اچھا بادل، الحمد للہ الذی اسعد قوالب الاصفیاء بالمجاہدہ، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اصفیاء کے دلوں کو بلند کیا مجاہدہ کے ذریعے۔ تو ابھی آگے دیکھیں گے آپ، کتاب کا آغاز اس سے ہو رہا ہے اور بھی کئی جگہوں سے، کہ انسان کی حقیقت اصل میں قلب ہے، اور اسی سے ملتے ہوئے لفظ روح ہے، اسی سے ملتا ہوا لفظ جو ہے وہ سر ہے۔ ابھی ہم کتاب کا ایک تعارف کرا رہے تھے، شیخ سعید عبد اللطیف فودا دامت برکاتہم کی کتاب ہے بحوث فی علم الکلام، وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ علم کلام کیا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس کا میں اصل مخاطب جو ہے وہ قلب ہے، اور پھر قلب میں تعریف امام غزالی علیہ رحمہ کی لے کر آئیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک جو ہے وہ لطیفہ نورانی ہے، اور اس کا جو ہے جسمانی قلب سے بھی تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو کہا کہ بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور فلائٹ ہے نا، اللہ کی طرف بڑھنا ہے، صعود اختیار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ اس نے اصفیاء کے دلوں کو مجاہدے کے ذریعے بلند کیا۔ اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ قلب کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کی کلینزنگ مجاہدے کے بغیر ممکن نہیں۔ جتنے بھی ہمارے ہاں تصوف کے سلاسل ہیں، کبھی آپ ان کے تمام چیزوں کو ریڈیوس کریں گے نا، وہ دو چیزوں پہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں، ایک ذکر اور ایک مجاہدہ، ایک ذکر اور ایک اسی کا کومبو ہوتا ہے، کسی سلسلے میں ذکر پہ زیادہ ہے، کسی پہ مجاہدے پہ۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، وہ یہ ہے کہ جب کسی نیکی اور طاعت کی طرف کوئی کسل پیدا ہو تو ہمت کر کے، کوشش کر کے وہ نیکی کر لی جائے، اور جب کسی برائی، کسی شر کی طرف جو ہے وہ میلان پیدا ہو تو کوشش اور ہمت کر کے اس سے بچا جائے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ایک خیال ہے نا کہ بس کوئی نظر سی ایسی پڑ جائے اور کوئی پھونک سی مار دی جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن وہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے یہاں ہے کہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، جذب بھی ہوتا ہے، لیکن اصل تو سلوک ہی ہے، اصل تو سلوک ہی ہے۔ حضرت کا ایک لطیفہ بہت مشہور ہے، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا، ایک صاحب آئے کو نصیحت کرنے، تو یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں، جیسے حضرت معمول تھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت، یہ نہیں ہے، جو آپ کے سینے میں ہے اس میں سے کچھ جو ہے عطا فرمائی۔ تو حضرت نے کہا میرے سینے میں تو بلغم ہے، اگر وہ چاہیے تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ پرلطف سی بات ہے نا۔ تو حضرت تھانوی نے بالکل طبیعت سیٹ کر دی کہ جو یہاں وہاں کی جو ایسوٹیریسزم پیدا ہو جاتا ہے نا، ابھی بھی بہت زیادہ ہے، انہوں نے کہا بندے بنو، تربیت السالک اگر آپ پڑھ لیں نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی تزکیہ، جو اجمالی تزکیہ تو میں نے عرض کیا نا وہ ذکر اور مجاہدہ ہے، لیکن تفصیل کیا ہے اس کی وہ تربیت السالک سے معلوم ہو جاتی ہے آپ کو۔ تو بال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجاہدے سے ہوتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَسْعَدَ قُلُوبَ الْأَوْلِيَاءِ بِالْمُشَاهَدَةِ، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی اولیاء کے دلوں کو مشاہدہ کے ذریعے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء پڑھیے تو اس کے مقدمے کو ہی دیکھ لیں، پھر آگے کتاب العلم کو دیکھ لیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی علم اللہ سے جو متعلق ہے نا، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں علم المعاملہ، وہ جو سارا کہتے ہیں پوری احیاء علم المعاملہ پہ ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملۃ العبد بربہ، یا برعکس کر لیں کہ بندے کا اپنے رب سے جو معاملہ ہے نا، بس یہی ہے، یہ سب چیز ہے. اور کہا کہ ایک ہے علم المکاشفہ، وہ کچھ اور ہے، وہ انویلنگ ہے، وہ اللہ کی طرف سے فتح ہے، فیض ہے. اور انہوں نے کہا بھائی اس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی، اور جب بھی گفتگو ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں مطلب باتیں غیر واضح رہیں گی، تو بس اس میں اشارہ ہی ہم کریں گے باقی. تو دیکھیے یہ بات کہ سعادت کس چیز میں ہے، سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ وہ تو نجات اخروی ہے نا. کیا خوبصورت بات کی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے. ان کی کتاب الفوائد میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس کا کہ مختلف ورژنز ہیں. ایک طویل دعا ہے، اس میں الفاظ کے آتے ہیں کہ اسألوک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرے انور کی طرف دیکھنے کی لذت اور تجھ سے ملاقات کا شوق. حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کیا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی دعا میں سب سے بڑی چیزیں طلب کر لیں. دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے جس میں بندہ مومن کو، اب یہ بہت بڑی بات ہے نا، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دنیا کیسے جینی چاہیے. الشوق الی لقائک، زندگی بس کس لیے ہے؟ اللہ سے ملاقات کا شوق. اور جنت کی سب سے بڑی سعادت کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ بالکل بلا نزاع صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے نا کہ پھر فیکشف الحجاب. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ کرنا، مشاہدہ. ٹھیک ہے، تو یہ دو سب سے بڑی چیزیں ہیں. تو یہ مشاہدہ ہے، لیکن بعض ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نہ کوئی گلمپس نہ ملے. اسی لیے حدیث احسان آپ سب نے پڑھ رکھی ہے، اس کی یہی ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور کیا اچھی بات کہی ابن عطاء اللہ اسکندرانی علیہ رحمہ نے، ان کی جو حکم ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ اپنے بندوں سے سارے مطالبے جو ہیں وہ نقد کریں اور سارے انعامات جو ہے وہ ادھار پہ رکھیں. بہت خوبصورت بات ہے. تو دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ چکھاتے ہیں. کیا خوبصورت جملے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان فی الدنیا لجنہ، دنیا میں بھی ایک جنت ہے، من لم یدخلھا لم یدخل جنت الآخرہ، جو اس میں کبھی داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. وہ فرمایا کہ جنت المغازف تو بعد میں آئے گی، اس سے پہلے جنت المعارف بھی تو ہے. معرفت کی جو ہے تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں نا کچھ نہ کچھ تجربات کرواتے ہیں، روحانی تجربات جن کو کہا جاتا ہے. تو کہا کہ مطلب اولیاء کے قلوب کو مشاہدے کے ذریعے باسعادت بنایا، اور یہ آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے. بادل اچھا، وَحَلَّا أَلْسِنَةَ الْمُؤْمِنِينَ بِالذِّكْرِ، اور جیسے تحلیہ کہتے ہیں نا، تحلیہ اور تخلیہ، آرنامنٹ کرنا، اہل ایمان کی زبانوں کو بنایا سوارا ذکر کے ذریعے، ذکر کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو زبان دی ہے، تو اس زبان کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے؟ وہ ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا کہ کلو کلام ابن آدم علیہ لا لہو، ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں نا کہ بنی آدم کا ہر کلام اس کے خلاف جا سکتا ہے، اس کے حق میں نہیں جائے گا، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے. ٹھیک ہے، او عالمن او متعلمن، وہ بھی تو ذکر ہی ہے نا. یا تو آپ پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں یا ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں پڑھنا پڑھانا بھی من وجہ ذکر ہی تو ہے.
مجالس ذکر کیا ہے؟ مجالس علم جو ہے وہ مجالس ذکر ہے نا، ٹھیک ہے بادل. تو وہ کہا کہ بھئی اہل ایمان کی زبانوں کو جو خوبصورت بنایا، ان کو جو زیور پہنایا، وہ کیا ہے؟ وہ ذکر کا ہے، ٹھیک ہے. اور کہا کہ وہ جلا خواتر العارفین بالفکر، اور اللہ تعالیٰ نے مجلہ کیا، مصفہ کیا عارفین کے خواتر کو فکر کے ذریعے. اب یہ جو آپ کو پتا ہے کہ ایک بائنری ہے، ذکر اور فکر، ذکر اور فکر، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اس وقت جو ہے وہ زمین آسمان پر سب سے زیادہ غور و فکر کون سی مخلوق کر رہی ہے؟ وہ تو ناسا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ہبل تھی پہلے، اب کیا ہے؟ وہ جان ویب، کیا نام ہے اس کا، کیا ہے؟ جیمز ویب، جیمز ویب. اور جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور جناب ایلون مسک صاحب جو ہے وہ ایک شٹل سروس بھی شروع کرنا چاہتے ہیں لاہور پہ، کیا ہے پتہ نہیں، امریکہ سے جو ہے مریخ کی ہے، پتہ نہیں کیا. بڑے ان سے زیادہ سیانا تو پھر کسی کو نہیں ہونا چاہیے. دقت کیا ہے؟ دقت یہ ہے بھائی کہ علم جو بھی ہوتا ہے پرسپیکٹیول ہوتا ہے، علم تناظر سے پیدا ہوتا ہے، علم اینگلنگ کا نام ہے. علم کوئی زمین ہوتی ہے اس پہ کھڑے ہو کے ہوتا ہے مشاہدہ. تو یہ جو مشاہدہ ہے یہ تو ذکر کی زمین پہ کھڑے ہو کر ہے نا، تب وہ نتیجہ نکل رہا ہے. وہ دنیا جہان کو ایکسپلور کر لیں. جب آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ کا دل سیاہ ہو گیا، جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی، بندروں کی اولاد ہے، یعنی انسان کہاں سے آیا اس کو حل کر دیا انہوں نے ڈارونزم کے ذریعے، کائنات کیسے پیدا ہوئی وہ ایک بگ بینگ کے ذریعے، ختم ہو گئی بات. اب ان کے اندر تو کوئی معرفت نہیں پیدا ہو رہی. وہ تو معاذ اللہ بکواس کیا کر رہے ہیں. وہ جو جیٹر ڈاکنگ ہے اس کی کتاب 70s میں آئی تھی، معاذ اللہ دا بلائنڈ واچ میکر. ان کو تو زخم ہی نظر آ رہے ہیں. ان کو تو اس میں لگ رہا ہے کہ معاذ اللہ اگر یہ کوئی واچ میکر گاڈ ہے تو وہ بلائنڈ ہے، اس میں تو یہ لکوناز ہیں، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو وہ ہے. بادل. تو کہا کہ بھئی خواتر عارفین کو مجلہ کیا فکر کے ذریعے، خواتر، ٹھیک ہے. تو جو اندیشے گزرتے ہیں، بہت کتنے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تو اندیشہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے خیال پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے تصور پیدا ہوتا ہے، اس سے ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس سے عزم پیدا ہوتا ہے، اس سے عمل پیدا ہوتا ہے. مراحل ہیں یہ. تو اسی لیے سب سے پہلے خواتر کی سطح پر گارڈ کرنا ہے نا. تو اگر وہاں کوئی غلط چیزیں ہیں تو کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ، وہیں پر اس کو کر لو. تو وہاں نہیں کرو گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. تو اسی لیے کیا اچھی کتاب ہے سبحان اللہ، ابن جوزی علیہ رحمہ کی سید الخواتر، یا سید الخاطر ہے، خواتر ہے. دو کتابیں بہت خوبصورت ہیں، ایک امام الماوردی کی ادب الدنیا والدین، اور ایک سید الخواتر. شذرات ہیں، چھوٹے 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 چھوٹے، کیا زبردست اس میں چیزیں. بادل. تو میں یہ بتایا تھا کہ بھائی جو عارفین ہیں، ٹھیک ہے، تو جو عرفان، اب دیکھیں نا عرفان کے لفظ کو بھی اتنا سکینڈلائز کر دیا. یہ عرفان کیا ہوتا ہے جی؟ یہ کدھر سے آ گیا جی؟ یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تفسیری قول بہت معروف ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ میری بندگی کریں. کیا مطلب؟ میرا عرفان حاصل کریں میرے والد سے. تو اول الواجبات کیا ہے؟ علم کلام کا کوئی پرائمر بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اول الواجبات کیا ہے؟ معرفت اللہ تعالی. پہلی بات تو یہی ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں الجامع الصحیح میں کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، ترجمہ ایک باندھا ہے. اور نیچے کیا فرماتے ہیں؟ آگے ایک آیت کیا لکھا، کچھ آیتیں کچھ روایتیں کہ کچھ کہنے اور کچھ کرنے سے پہلے تو علم ہے نا، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ علم میں اور معرفت میں کیا فرق ہے، اور علم اور معرفت میں کون سے افضل ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ علم افضل ہے،
چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت معرفت کی نہیں دی، علم کی دی ہے. یعنی معرفت کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا نا، ٹھیک ہے، لیکن علم کا لفظ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا استعمال ہوتا ہے. تو بعد پھر وہ یعنی اس ترجمہ کے نیچے آیت کیا لے کر آ رہے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کبھی بھی آپ عقیدے کی کتاب اٹھائیں تو یہ آیت لازماً اس میں آئے گی کہ سب سے پہلے تو یہ جانو نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ سب سے بڑا عرفان ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو کہا کہ جو خواتین عارفین ہیں فکر کے ذریعے اس دنیا پہ، کائنات پہ، اپنے اوپر، ٹھیک ہے، غور کرنا. وحرس سواد العباد عن الفساد، اور وہ کیا بات ہو رہی ہے، اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے کہ اس نے بندوں کا جو اکثریت ہے، جو عوام ہیں، ان کی حفاظت کی فساد سے، ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، وہ الحاد ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے حفاظت کی، کیسے کیسے کی، وہ ایک لمبی بحث ہے. کہ فطرت پہ پیدا کیا، اور پھر جناب ضمیر دے دیا، نفس لوامہ دے دیا، پھر عقل کی نعمت دی، اور پھر سب سے بڑھ کر انبیاء و رسل مبعوث کیے، ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا نا کہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اسی کے ذمے ہے نا. ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا، ٹھیک ہے. تو کہا کہ کیا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بندوں کی اکثریت کو اور کیا کیا، فساد سے ان کی حفاظت کی. وحبس مراد الزہادی علی السداد، اور حفاظت کی زاہدوں کی جو مراد ہے، حفاظت کی کہ وہ سداد پر رہیں. مراد کا مطلب کیا ہے کہ جس کا ارادہ کیا جائے. اور زہاد کا ذکر کیا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں قناعت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ زاہد ہیں. آپ کو پتہ کتنے ہی ماڈرنسٹ ہیں ہمارے ہاں، مسلم دانشور ہیں، جو زہد کے پورے تصور کا مذاق اڑاتے. تو ہم اپنے ایک استاد کے ہاں پرانے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب جو ایک خاص فکر سے متعلق ہیں، انہوں نے کہا یہ زہد کیا چیز ہوتی، کہاں سے آ گئی؟ اور یہ جناب دنیا سے بے رغبتی، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے تصوف جو ہے، اجمی تصوف آ گیا. یہ تو دین کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، قرآن کا تو مذکور ہی نہیں ہے. اسی طرح ایک دریدہ دہن آدمی ہے، تو اس نے بہت سال پہلے ایک پوسٹ لکھی، اس میں کہا کہ بھئی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک باب ہے نا، مطلب مشکات میں بھی اس طرح کے ابواب میں، کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزران کیسا تھا، جس کو ہم لائف سٹائل بولتے ہیں، وہ کیسا تھا. انہوں نے کہا یہ ایسے ہی سب نکال لیا ہمارے یہاں لوگوں نے کہ اتنا زہد تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت، ان کی جو ہے اس سے جمال بھی بہت زیادہ تھی، اور یہ تھی وہ تھی، تو وہ تو بہت ٹھاٹھ سے گزر رہتے تھے. یہ ایسے ہی بس ہمارے یہاں جو ہے زہاد، عباد اور صوفی لوگوں نے ایسے ڈکوسلا نکال لی. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے نا کہ دنیا پرستی اور دنیا کی طرف للک اتنی زیادہ ہے کہ اپنے امیج پہ پیغمبر کو ریکریٹ کر رہے ہیں. یہی کام کیا تھا یہود نے، جب خباثت، ضلالت، ہر طرح کی عریانی و فحاشی میں پڑ گئے، اپنے پیغمبروں کو اپنی سرحد پہ لے آئے. یعنی اپنے پیغمبروں کے بارے میں کہا کہ اگر ہم ہیں تو بھائی دیکھو، تو مطلب داؤد نے بھی تو یہ کیا تھا، اور اوریا کے ساتھ یہ کیا، اور فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا، معاذ اللہ. یعنی انبیاء کو داغدار کر دیا نا. تو میں کہتا ہوں کہ زہد کا لفظ ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صاحب نے کہ رہنمائی فرمائیے کسی ایسے عمل کی طرف کہ اذا انا فعلته احبنی اللہ واحبنی الناس، دلنی علی عمل، کہ میری رہنمائی کیجیے کسی ایسے عمل کی طرف کہ اگر میں وہ کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کی طرف سے محبت کا چاہنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. المؤمن مألف، ایک روایت میں آتا ہے مومن تو الفت کا منبع ہوتا ہے. اور کہا کہ لا خیر فی من لا یألف لا یألف ولا یؤلف، اس میں تو وہ خیر ہی نہیں ہے جو نہ کسی سے الفت رکھتا ہے نہ اس سے الفت رکھی جاتی ہے. بہرحال تو وہ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اذھب فی الدنیا یحبک اللہ
دنیا میں زہد اختیار، اربعین میں بھی یہ موجود ہے روایت، دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے محبت کرو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس کی شرح بہت لمبی ہے، لیکن زہاد، اسی لیے کتنے اقوال ہمیں ملتے ہیں ہمارے سلف کے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار دنیا کا سب سے بڑا سیانہ کون سا ہے، سب سے بڑا انٹلیکچوئل کون ہے، اولو الالباب کون ہے، تو کہا میں اس کو زاہدوں کے پاس لے جاؤں گا، سب سے سمجھدار لوگ تو وہی ہیں۔ اور پھر میں توجہ دلا دوں، ریاض الصالحین کا مقدمہ پڑھ لیں، انہوں نے یہی کہا کہ جب ان کو پتہ لگ گیا نا کہ بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا آزمائش ہے، تو پھر انہوں نے زہد اختیار کیا دنیا میں، جس کو ہمارے ہاں مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں نا کہ یار گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا ہے۔ یہ جو ہر وقت شکوہ شکایت اور یہ اور وہ پٹ سے آپا ہم نے ڈالا ہوتا ہے، تو یار گزارا کرنا۔ تو بہرحال تو کہا کہ وہ حبس مراد الزہادی علی السداد، کہ روک کے رکھا زاہدوں کی مراد کو کس چیز پر؟ سداد پہ، صحیح چیز پر، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے نا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والسداد والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت، تقوی، سداد اور جو ہے وہ غنا۔ تو سداد کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا رہنا، سیدھا رہنا۔ تو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ اور فرمایا نا کہ سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، سیدھے رہو۔ اور بہرحال انسان دیکھیں، ایسا نہیں کہ کانٹے کی تول انسان ہمیشہ سیدھا، ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے۔ قاربوا، بس قریب قریب رہو، قریب قریب، بہت زیادہ ادھر ادھر نہ جاؤ، صراط مستقیم سے جو ہے قریب قریب رہو۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے زہاد کی جو مراد ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، اس کو صحیح جگہ پہ روکے رکھا۔ چلیے ابھی یہ خطبہ چل رہا ہے، تو کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجیے۔